بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شوال کی قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں۔ آج کا دن بہت ہی خاص ہے۔ اس دن میں اتنی برکت ہوتی ہے، اگر آج کے دن یہ تسبیح پڑھ لی جائے تو رزق کی بارش ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لو۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور پھر یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ ہر حال میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی بھائی، میرے دوست، میری بہنیں ہیں، آج کسی مشکل میں ہیں، رزق کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، روزگار کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، جن لوگوں کے گھروں میں تنگ دستی اور غربت ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ یہ عمل کرنے والے کشف رویا والالہام کی نعمت سے سرفراز ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں خدا کی رضا نصیب ہوتی ہے، اس پر اللہ کی بے پناہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ماہ شوال میں جو لوگ اذکار و تسبیحات کرتے ہیں، اس ماہ کے دوران یہ وظائف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی مختصر اور جامع وظائف ہیں جو انسان کو رزق اور صحت کی بحالی، دعا کی قبولیت اور گناہوں سے بچانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ آج رحمتوں، برکتوں سے جھولیاں بھرنے کا دن ہے۔ آج نہ مانگا تو پھر کب مانگو گے؟ آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ جب اللہ رب العزت اپنے لیے اپنے بندے کی محبت اور طرف دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی مختلف بہانوں سے آزمائش کرتا ہے۔ اس آزمائش میں وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اسے مختلف ذریعوں سے مدد اور امید پہنچاتا رہتا ہے، تاکہ اس کا بندہ تھک کر راستے میں ہی نہ رک جائے، مدد کی فریاد کرتے ہوئے مایوس ہی نہ ہو جائے۔ وہ اس کے سامنے ایسے ایسے معجزے اور کرامات کرتا ہے کہ اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ اور پختگی اور توکل کے ساتھ خوشی خوشی ہر مشکل کا سامنا کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ میرے رب نے اس مشکل کے بعد آسانی بھی لکھ رکھی ہے۔ کیا ہی خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب خود خالق اپنی مخلوق کی محبت اور طرف دیکھنے کی چاہ رکھتا ہے، جب وہ کسی ایک کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے، جب وہ اسے تہجدوں کے سجدوں کی لذت سے آشنا کرتا ہے۔ جس نے اپنی روح اپنے بندوں میں پھونکی، وہ کیسے پھر اپنے بندے سے جدا ہو سکتا ہے؟ یہ ڈوبتی ابھرتی دھڑکنیں اور سانسوں کی روانی سب اسی کے خالق ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ اس کے بغیر تمہارا کوئی وجود نہیں اور نہ ہی کوئی ہستی، اور ہاں، تمہاری زندگی میں اب خوشیاں لکھی جا چکی ہیں۔ اب تمہارے لیے صبر کا نہیں، اجر کا وقت ہے۔ اب دنیا کی ہر شے تمہارے لیے کن کے معجزے کی تلاش میں ہے۔ اب اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تمہیں اتنا عطا کیا جائے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجئے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر آپ نے صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد فوراً جو وظیفہ، اس عمل میں آسان سا چھوٹا سا وظیفہ آپ کو شامل کرنا، یہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اپنے ہاتھوں میں چاہو تو ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لینا، زبانی اکاؤنٹ کر لینا، جیسی آپ کو بہتر لگے ویسے آپ لوگ پڑھتے رہنا۔ اللہ الصمد کا وظیفہ آپ لوگ اپنے انداز سے پڑھیے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور پورا عمل شروع سے لے کے اینڈ تک جو آپ کو پڑھنا ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ آپ کو پورا عمل پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو اس عمل میں ایک اور وظیفہ شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بالکل مختصر سا ہے اور بالکل آسان وظیفہ ہے۔ کوئی ایک وظیفہ بھی اس پورے عمل میں ایسا نہیں کہ سننے یا پڑھنے والا یہ کہے کہ میں نہ پڑھ سکوں گا۔ اتنا آسان عمل ہے، اتنا مجرب عمل ہے کہ شاید آپ نے اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ بھی اپنی زندگی میں نہ کیا ہو، اور اس سے زیادہ آپ نے آسان وظیفہ بھی اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ یہ وظیفہ، یہ پورا عمل جب آپ لوگ مکمل سن لیں گے، پڑھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو بڑا آسان سا عمل ہے۔ آپ نے اللہ الصمد پڑھ لیا 11 مرتبہ، اب آپ کو آگے کیا پڑھنا ہے؟ اب جو وظیفہ آپ کو اس عمل میں شامل کرنا ہے، ایک چھوٹا سا آسان سا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیجئے گا، زبانی اکاؤنٹ کر لیجئے گا۔ یہ وظیفہ یا غنیوں کا وظیفہ ہے، یا غنیوں آپ لوگ اپنے انداز میں پڑھیے گا۔ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں دو بار ہو گیا، یا غنیوں تین بار ہو گیا۔ یہ وظیفہ یا غنیوں کا آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ یا غنیوں کا وظیفہ بھی آپ لوگ پڑھ لیں تو فوراً آپ کو اس عمل میں آگے کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھیں۔ بالکل اینڈ میں، بالکل آخر میں آپ لوگوں کو یہ آخری وظیفہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، پڑھتے رہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ لوگ اپنے اندازے سے پڑھیے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اب سارے عمل کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیا، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے
پہلے نمبر پر آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھ لی تو فوراً آپ نے دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر یا غنیوں کا وظیفہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے 21 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ آپ کو اپنی طرف سے نہ ہی ایک کم پڑھنا ہے نہ ہی ایک زیادہ پڑھنا ہے۔ تعداد میں کمی پیشی کریں گے تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جو وظیفہ جس ترتیب سے، جس طریقے سے، جس تعداد میں بتایا جا رہا ہے، براہ کرم اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو شروع میں پڑھا تھا، اور جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو تمام حضرات، تمام بہنیں، دوست، بھائی جو بھی اس عمل کو کر رہے ہیں اپنے بٹوے پر ایک مرتبہ پھونک ماریں۔ میری بہنیں اپنے پرس پر دم کر لیں، اپنے گریبان پہ دم کریں۔ میرے بھائی، میری بہنیں دونوں دامن میں، اپنے سینے پر، اسی وقت اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ اپنے گھر کی الماری پر دم کریں، گھر کے چاروں کونوں پہ دم کریں، اور اسی وقت جب دم کرنے کا مرحلہ مکمل ہو جائے تو اسی وقت دعا کر لیں۔ اگر دکان پہ ہو تو آخر میں دکان پہ اسی طریقے سے اپنے آپ پر اور دکان میں جہاں جہاں دم کرنا چاہیں دم کریں، اور پھر دعا مانگیں۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے، اب رب سے حاجات کو پوری کروانے کا وقت ہے۔ جو بندہ وظیفے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتا، میرا رب اس کے وظیفے کو اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اس لیے خدا را، جب اتنا طاقتور وظیفہ جو صرف 1 منٹ میں پڑھا جائے، رب کو راضی کرنے کے بعد انعامات دینے کے وقت مصلی نہ چھوڑا کریں۔ اب ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگیے گا، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ ضد کر کے مانگیں، آپ محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگیں۔ میرا رب مصلی سے سر اٹھانے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 6 شوال پیر کے دن لاپرواہی مت کرنا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ میرا رب اس وظیفے کی توفیق صرف اسی کو دے گا جس کا نصیب اور تقدیر بدلنی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔